اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسو ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک ادنام مرد۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، سبھی اسے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ کر لی، مگر ہمیشہ توبہ توڑتا رہا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا گرا بہا گوہر موتی یا ہیرا کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی پر ہیرا نہیں ملا۔ نسوح رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا، میری لاج رکھ لے مولا۔ وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نسوح کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسوح نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نسوح نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی تھی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، مگر نسوح نے بہانہ بنا دیا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے اور میں مساج نہیں کر سکتا۔ نسوح نے دیکھا کہ اس شہر میں اس کا رہنا اب مناسب نہیں۔ سبھی عورتیں اس کو جانتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ غلط طریقے سے جو پیسے کمائے تھے وہ سب غریبوں میں بانٹ کر شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈالا اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں، لہٰذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نسوح سے پانی مانگا۔ نسوح نے انہیں بھینس کا دودھ پلایا اور سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسوح سے شہر جانے کا راستہ پوچھا تو نسوح نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ نسوح کے اس اخلاق سے متاثر ہو کر ان تاجروں نے بہت سارا مال بطور تحفہ نسوح کو دے دیا۔ نسوح نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ وہاں بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگی۔ وہاں کے لوگ نسوح کو بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسوح کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نسوح سے ملنے کی خواہش پیدا ہو گئی تو بادشاہ نے نسوح کو پیغام بھیجا کہ وہ ان سے ملنا چاہتا ہے، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں۔ جب نسوح کو بادشاہ کا پیغام ملا اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر نسوح نہیں آ سکتا تو ہم ان سے خود ملنے جائیں گے۔ اور جب بادشاہ نسوح کے علاقے میں داخل ہوا تو خدا کی طرف سے موت کے فرشتے کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسوح کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسوح کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، اس لیے نسوح کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسوح نے اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اس شہزادی سے نسوح نے شادی کر لی۔ ایک دن نسوح دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سالوں پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائیں۔ نسوح نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسوح نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ اس بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ تو وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا کہ اے نسوح، جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ بھینس جانور، بلکہ ہم دونوں فرشتے ہیں جو کہ تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال و دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب تمہیں مبارک ہو۔ پھر وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اس وجہ سے سچے دل سے کی جانے والی توبہ کو توبہ نسوح کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتب میں نسوح کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔
نسو رزق کمانے کے لیے اللہ رب العزت کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ کام اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چاہتا تھا، سب چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اس لیے اللہ رب العزت مجھ بے عمل اور گناہ گار سمیت ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت تک اس توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو یہاں ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔